اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وما توفیقی الا باللہ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استكبروا فی انفسهم واتوا عتوا کبیرا۔ 19واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، کیوں نہیں اترتے ہم پر فرشتے یا ہم دیکھیں اپنے رب کو؟ البتہ تحقیق تم نے تکبر کیا بیچ اپنی جانوں کے، اور تم نے زیادتی کی، زیادتی بڑھی۔ جس دن وہ دیکھیں گے فرشتوں کو، نہ خوشخبری ہوگی اس دن مجرموں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کافر لوگ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ان کے بہانے تھے، کافر لوگ انکار نبوت کا ایک بہانہ یہ بھی بناتے تھے کہ اگر خدا کو کوئی رسول بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا۔ چنانچہ اور آیت میں ہے کہ وہ ایک بہانہ یہ بھی کرتے تھے کہ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یعنی جب تک خود ہمیں وہ نہ دیا جائے جو رسولوں کو دیا گیا ہے ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح نبیوں کے پاس خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی، اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی وحی آتی تب ہم ان پر ایمان لاتے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فرشتوں کو دیکھ لیں، خود فرشتے آ کر ہمیں سمجھائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں گے۔ جیسے اور آیت میں ہے کہ کفار نے کہا آؤ تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یعنی تو اللہ تعالیٰ کو لے آ یا فرشتوں کو ہمارے پاس لے آ اس کی، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دن، جس دن فرشتے لائیں گے نا، فرشتے آئیں گے، وہ دن ان کے لیے خوشی کا دن نہیں ہوگا، وہ دن ان کے لیے بڑا سخت ہوگا، مجرموں کے لیے۔ تو ان کا بس یہ ادھر یہ بہانے اس لیے تھے، انکار کرنے کے بہانے، نبوت کا انکار کرنے کے بہانے، کہ یا تو ہمارے پاس فرشتے آئیں وہ ہمیں آ کر سمجھائیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں، تب ہم مانیں، یا ان کے ساتھ ساتھ فرشتے رہیں، یا ہماری طرف بھی وہی آئے جس طرح ان کی طرف وہی آتی ہے تب ہم مانیں، یا ہم اللہ کو دیکھ لیں۔ یہ ان کی باتیں اس وجہ سے وہ ایمان نہ لا سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان بادل پر پھٹ جائے گا، اور جس دن پھٹ جائے گا آسمان بادل پر، اور اتریں گے فرشتے اترنا، بادشاہی اس دن حق کی رحمان کے لیے ہوگی، اور ہوگا وہ دن کافروں پر بہت بھاری، اسیرہ بہت بھاری۔ اور اس دن ظالم کاٹیں گے اپنے ہاتھ، ظالم کاٹے گا اپنے ہاتھ، کہیں گے افسوس مجھ کو۔ اس دن یا الظالم کاٹیں گے ظالم اپنے ہاتھ، کہیں گے افسوس مجھ کو، پکڑا ہوتا میں ساتھ رسول کے راستہ۔
اے افسوس نہ میں پکڑا ہوتا فلاں کو دوست، البتہ تحقیق مجھے گمراہ کیا ذکر سے بعد جب کہ آئی میرے پاس نصیحت، مجھے جو میرے رب کے پاس سے نصیحت آئی تھی اس کے بارے میں اس نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اور ہے شیطان انسان کے لیے دھوکہ باز، شیطان دھوکہ باز ہے۔ اور جس دن آسمان شک ہو جائے گا 7 بادلوں اور جس دن تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان بادل پر پھٹ جائے گا، تو قیامت کے دن جو ہولناک امور ہوں گے ان میں سے ایک آسمان کا پھٹ جانا اور نورانی ابر کا نمودار ہونا، یعنی نورانی بادل کا نمودار ہونا بھی ہے جس کی جو سے آنکھیں چکا ہو جائیں گی۔ پھر فرشتے اتریں گے اور میدان معاشر میں تمام انسانوں کو گھیر لیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں فیصلے کے لیے تشریف لائے گا، جیسے فرمان ہے حل ینظرون الا ان، یعنی کیا انہیں اس بات کا انتظار ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بادلوں میں آئیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو، سب انسان اور کل جنات کو ایک ہی میدان میں جمع کرے گا۔ تمام جانور، چوپائے، درندے، پرندے اور کل مخلوقات وہاں ہوں گی۔ پھر آسمان اول پھٹے گا اور اس کے فرشتے اتریں گے جو تمام مخلوق کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے اور ان کی گنتی سے بہت زیادہ ہوں گے۔ پھر دوسرا آسمان پھٹے گا، اس کے فرشتے آئیں گے جو زمین کے اور آسمان کی تمام مخلوق کی گنتی سے بھی زیادہ ہوں گے۔ پھر تیسرا آسمان شق ہوگا، اس کے فرشتے دونوں آسمانوں کے فرشتوں اور زمین کی مخلوق سے بھی زیادہ ہوں گے، سب کو گھیر کر کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر اس طرح چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر ہمارا رب عز و جل ابر کے سائے میں تشریف لائے گا، جس کے ارد گرد بزرگ و برتر پاک فرشتے ہوں گے جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کی کل مخلوق سے زیادہ ہوں گے۔ ان پر سنگوں جیسے نشان ہوں گے۔ وہ خدا کے عرش کے نیچے خدا تعالیٰ کے تسبیح و تحلیل و تقدس بیان کریں گے۔ ان کے تلوے سے لے کر ٹخنے تک کا فاصلہ 500 سال کا راستہ ہوگا، اتنے بڑے ہوں گے فرشتے۔ اور ٹخنے سے گھٹنے تک بھی اتنا ہی، اور گھٹنے سے ناف تک کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ناف سے گردن تک کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہوگا، 500 سال کا۔ اور گردن سے کان کی لو تک بھی اتنا ہی فاصلہ ہوگا، اور اس کے اوپر سے سر تک کا بھی اتنا ہی فاصلہ ہوگا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ قیامت کا نام یوم الطلاق اس لیے ہے کہ اس میں زمین و آسمان والے ملیں گے۔ انہیں دیکھ کر پہلے تو معاشر والے سمجھ لیں گے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ آیا ہے، لیکن یہ سمجھا دیں گے کہ وہ آنے والا ہے، ابھی تک نازل نہیں ہوا۔ پھر جب کہ 7 آسمانوں کے فرشتے آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر تشریف لائے گا جسے 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اب 4 فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، قیامت کے دن 8 فرشتے ہوں گے جو اٹھائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی جلالیت اور قہاریت میں ہوں گے۔ تو فرشتے اس طرح ہوں گے جن کے ٹخنے سے گھٹنوں تک 70 سال کا راستہ ہے، اور ان مونڈوں کے درمیان بھی 70 سال کا راستہ ہے۔ ہر فرشتے دوسرے سے علیحدہ اور جدا گانا ہے۔ ہر ایک کی ٹھوڑی سینے سے لگی ہوئی ہے اور زبان پر سبحان المالک القدوس، سبحان المالک القدوس، سبحان المالک القدوس کا وظیفہ ہے۔ یہ وطروں کے بعد پڑھنا چاہیے، سبحان المالک القدوس، سبحان المالک القدوس کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ ان کے سروں پر ایک پھیلی ہوئی سی چیز ہے جسے کنات اس کے اوپر
عرش ہوگا۔ تو اس دن پھر ظالم جنہوں نے انکار کیا، کافر لوگ اس دن پچھتائیں گے، کافر لوگ اس دن کہیں گے کہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، کہیں گے کہ افسوس ہم نے بھی رسول کے ساتھ راستہ لیا ہوتا، ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرتے، ہم نے ان کو کیوں نہ مانا، کیوں ہم نے لوگوں کے پیچھے لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری نہ کی۔ تو اس دن کا پچھتانا کسی کام نہ آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے قیامت کے دن اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شکایت جناب باری میں کریں گے کہ نہ یہ لوگ قرآن کی طرف جھکتے تھے، نہ رغبت سے قبولیت کے ساتھ سنتے تھے، بلکہ اوروں کو بھی اس کے سننے سے روکتے تھے، جیسے کہ کفار کا مقولہ خود قرآن میں ہے کہ وہ کہتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، اس قرآن کو نہ سنو اور اس کے پڑھے جانے کے وقت شور و غل کرو۔ یہی اس کا چھوڑ رکھنا تھا، نہ اس پر ایمان لاتے تھے، نہ اسے سچا جانتے تھے، نہ اس پر غور و فکر کرتے تھے، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، نہ اس پر عمل تھا، نہ اس کے احکام کو بجا لاتے تھے، نہ اس کے منع کردہ کاموں سے رکتے تھے، بلکہ اس کے سوا اور کلاموں میں مشغول رہتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے قرآن پاک کو اچھی طریقے سے پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تو دیکھنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل کو شکایت نہ کریں۔ تو شکایت ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس میں تو زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو کافر ہیں، مسلمانوں کے لیے قرآن پاک تو نصیحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو اچھی طرح سمجھ کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکام ہیں جن پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا۔ کافر کہنے لگے کہ اس پر قرآن سارا کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اترا۔ وقال الذین، کافروں کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ جیسے تورات، انجیل، زبور وغیرہ ایک ساتھ پیغمبروں پر نازل ہوتی رہی، یہ قرآن پاک ایک ہی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں واقعی یہ متفرق طور پر اترا ہے، 30 برس میں نازل ہوا ہے، جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی، جو واقعات ہوتے رہے، احکام نازل ہوتے گئے تاکہ مومنوں کا دل جمع رہے، ٹھہر ٹھہر کر احکام اترے تاکہ ایک دم عمل مشکل نہ ہو پڑے۔ جو اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ جب ایک بار ان پر یہ سارے احکام اتر جائیں گے تو یہ لوگ عمل نہیں کر سکیں گے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بہت بڑی بات کہہ دی ہے کہ قرآن پاک ایک بار کیوں نہیں اترا، اس لیے قرآن پاک ایک بار نہ اترا، اس پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ وضاحت کے ساتھ بیان، اس میں یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ نے خوبی رکھی کہ وضاحت کے ساتھ بیان ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، تفسیر بھی ساتھ ہی ساتھ ہوتی رہے۔ ہم ان کے کل اعتراضات کا صحیح اور سچا جواب دیں گے جو ان کے بیان سے بھی زیادہ واضح ہوگا۔ جو کمی یہ بیان کریں گے ہم ان کی تسلی کر دیں گے۔ صبح و شام، رات دن، سفر حضر میں بار بار اس نبی کی عزت اور اپنے خاص بندوں کے ہدایت کے لیے ہمارا کلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تک اترتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا
جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بزرگی اور فضیلت بھی ظاہر ہوتی رہی، اور انبیاء علیہ السلام پر ایک مرتبہ ہی سارا کلام آ گیا، اور اس بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار خدا تبارک و تعالیٰ خطاب کرتا رہا، اور اس قرآن کی عظمت بھی اشکارا ہو جائے کہ یہ اتنی لمبی مدت میں نازل ہوا۔ بس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب نبیوں میں اعلیٰ، اور قرآن بھی سب کلاموں میں اعلیٰ۔ اس کو پہلے قرآن کو دو بزرگیاں ملیں، یہ ایک ساتھ لوح محفوظ میں اترا، لوح محفوظ سے پورا کا پورا آسمائے دنیا تک پہنچا، پھر حسب ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا رہا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارا قرآن ایک دفعہ ہی لیلۃ القدر میں آسمائے دنیا پر نازل ہوا، پھر 30 سال تک زمین پر اترتا رہا۔ پھر اس کے ثبوت میں آپ نے ولا یاتونہ کا اور آیت ولا و قرآنً فرقناہ تلاوت فرمائی، اس کے بعد کافروں کی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی بڑی اللہ تعالیٰ کے راز تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اگر ایک بار کتاب دے دی تو ایک بار ہی مخاطب ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ بار بار اور 30 سال مخاطب ہوتے رہے، 30 سال قرآن آتا رہا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، اور کر دیا ہم نے ساتھ اس کا بھائی ہارون علیہ السلام کو اس کا وزیر۔ پس کہا ہم نے دونوں جاؤ طرف قوم ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، اگر وہ نہ سمجھیں گے کہ پس ہم ان کی جڑیں کھیڑ دیں گے، جڑیں کھیڑ دینا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں بھائیوں کو، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ ان لوگوں کی طرف جائیں، ان کو جا کر سمجھائیں۔ اور قوم نوح نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا ان کو بھی ہم نے غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی جا کر سمجھائیں، ان سے پہلے ہم نے قوم نوح کو، انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، ان کو بھی غرق کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قوم سمود کو اسی طرح ہم نے ان کی جڑیں کھیڑ دی، جڑیں کھیڑ دینا، جب کہ انہوں نے نہ مانا۔ پھر ایک وہ بھی ہے بستی کے جن پر ہم نے بارشوں کی پتھروں کی بارش برسائی، بری بارش برسائی گئی ان پر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، تمہیں جب بھی دیکھتے ہیں تو تم سے مسخرہ پن کرنے لگتے ہیں، مذاق کرنے لگتے ہیں، کیا یہ ہے وہ شخص جو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب بھی کافر لوگ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہنسی مذاق اڑاتے تھے، عیب جو یہ کرتے تھے کہ کیا اللہ اکبر استغفر اللہ، اسی گھرانے میں ہی رسول کو آنا تھا، کیا نبی کو یتیم ہونا تھا، یہ تو یتیم ہے تو یہ نبوت کا اعلان کر رہا ہے۔ تو یہ نہیں ان لوگوں کو پتہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں پر قادر ہے، وہ جیسے چاہے کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آج بھی ایسے ہی لوگ کرتے ہیں، جن کے جو بچے یتیم ہو جاتے ہیں ان کو آج بھی اس طرح تانے دیتے ہیں، خود قرآن کو پڑھتے بھی ہیں کہ کافر لوگ جو ہیں وہ تانا دیتے تھے، وہ یہ عیب تلاش کرتے تھے، کس کا جی چاہتا ہے کہ ہمارا باپ دنیا پر نہ رہے، تو ہمیں لوگ طرح طرح کی باتیں کریں۔ تو
تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا کے ساتھ کافروں نے اس طرح کیا۔ تو مسلمان جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، ان کو سمجھ کر قرآن کو سمجھ کر وہ تو ایسا نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھاتے تھے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے لوگ یہ عیب جی کرتے ہیں، آپ کی والدہ نہیں ہے، آپ کا باپ نہیں ہے، آپ کا دادا بھی جلدی سے فوت ہو گئے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس طرح کرتے ہیں، یہ میرے پیارے محبوب یہ اس طرح پہلے بھی کرتے رہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، تو اس سے پہلے کہ رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا۔ کہنے لگے وہ تو کہتے کہ ہم جمے رہے ہیں، ورنہ اس رسول نے تو ہمیں بہکانے میں کوئی کمی نہ رکھی تھی۔ پہلے بھی اے میرے پیارے حبیب، پہلے بھی جتنے نبی آئے ان سب کو انہوں نے اسی طرح ہی جھٹلایا تھا جیسے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں۔ ان کا یہ شیوہ ہے، عیب جو کرتے ہیں اور رسولوں اور انبیاء کی تکذیب کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو قیامت تک ایک ایک بستی میں ایک ایک نبی آتا تمہیں سمجھانے کے لیے، لیکن میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کی طرف، تمام دنیا کی طرف صرف ایک نبی بھیجا ہے، اور پھر اسے حکم دیا ہے کہ اس قرآن کا واعظ سب کو سنا دو، جیسے فرمان ہے کہ میں اس قرآن سے تمہیں اور جس کو یہ پہنچے ہوشیار کر دوں، اور ان تمام جماعتوں میں سے جو بھی اس سے کفر کرے اس کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ جو قرآن کو نہ مانے گا، قرآن کا انکار کرے گا، اس کا وعدہ جہنم ہے۔ اور فرمان ہے کہ تو مکہ والوں کو اور چوطرف کے لوگوں کو آگاہ کر دے۔ اور آیت میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے تمام لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ صحیح ہے ان کی حدیث میں ہے میں سرخ و سیاہ سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رہبر بن کر آئے ہیں، پیر بن کر آئے ہیں، امام بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جگہوں کے امام، سب جگہوں کے پیر ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، بندے رحمان کے وہ چلتے ہیں زمین پر آہستہ، اور جب وہ جہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں کہتے ہیں سلام۔ اور وہ لوگ وہ راتوں کو اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے اوصاف بیان فرما رہے ہیں کہ وہ زمین پر سکون و وقار کے ساتھ تواضع، عاجزی، مسکینی اور فراتونی سے چلتے ہیں پھرتے ہیں، تکبر و فساد اور ظلم و ستم نہیں کرتے۔ جیسے حضرت یہ اس طرح چلتے ہیں، یہ نہیں کہ بیماروں کی طرح چلتے ہیں، وہ ان کاموں سے پرہیز رکھتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، پھر وہ عاجزی سے رہتے ہیں، مسکینی سے رہتے ہیں، فساد کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ظلم نہیں کرتے۔ یہ ہے ان کا انکساری، یہ ہے ان کا ہونن۔ یہ نہیں ہے کہ وہ بیماروں کی طرح چلتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوتا تھا جیسے کہ ڈھلوان سے اتر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ ہے کہ وہ فساد نہیں پھیلاتے، وہ ظلم و ستم نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ایسی تھی کہ ایسی چال تھی کہ گویا آپ کسی اونچائی سے اتر رہے ہیں اور گویا کہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لپٹی جا رہی ہے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ وہ بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہے۔ آپ نے اسے دریافت فرمایا کہ کیا تو کچھ بیمار ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر یہ کیا چال ہے؟ خبردار جو اب اس طرح چلا تو کوڑے کھائے گا۔ طاقت کے ساتھ جلدی جلدی چلا کرو۔ پس یہاں مراد تسکین و وقار کے ساتھ شریفانہ چال چلنا ہے۔ اس سے مراد یہ چال ہے کہ فسادوں سے بچو، عاجزی سے رہو، اپنے صرف خود ہی میں نہ رہو کہ میں ہی ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے۔ کسی دوسرے کو بھی سمجھو، دوسرے کو بھی عزت دو، تو یہ ہے ہاؤنن۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا ہاں پھر وہ میرے بندے جو ہیں وہ رات کو قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، یہ بھی ان بندوں میں شامل ہیں، یہ بھی میرے بندوں کے اوصاف ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور وہ لوگ نہیں گواہی دیتے جھوٹی، اور جب وہ گزرتے ہیں لغوی یار سے گزر جاتے ہیں عزت سے۔ عباد الرحمن کے اور نیک اوصاف بیان ہو رہے ہیں۔ پہلے وہ بیان ہوئے، اب یہ ہوئے ہیں کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی گواہی بھی نہیں دیتے، گواہی بھی اللہ کے لیے ہے۔ جس طرح روزہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ روزہ ہے اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اسی طرح گواہی بھی جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے یا کہ اس بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں بات سچی کر رہا ہوں یا جھوٹی کر رہا ہوں۔ تو چھوٹی سی بات سے اتنا کسی کا نقصان کر دینا، چھوٹی سی بات سے اتنا بڑا فساد ڈال دینا، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ فسادیوں لوگوں کا شیوا ہے کہ گواہی جھوٹی دے دیتے ہیں، جھوٹی گواہی دے کر اتنے فساد پھیل جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہی صرف میرے لیے ہے۔ نیک لوگ میرے بندے جو ہیں وہ نہ تو جھوٹی گواہی دیتے ہیں، نہ شرک کرتے ہیں، نہ بت پرستی کرتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، فسق و فجور نہیں کرتے، کفر سے الگ رہتے ہیں، لغو اور باطل کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، گانا نہیں سنتے، مشرکوں کے عقیدے نہیں مناتے، خیانت نہیں کرتے، بری مجلسوں میں نشست نہیں رہتے، شرابیں نہیں پیتے، شراب خانوں میں نہیں جاتے، اس کی رغبت نہیں کرتے۔ حدیث میں ہے کہ سچے مومن کو چاہیے کہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر دور شراب چل رہا ہو، اور یہ بھی مطلب ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ جس سے مراد یہ بھی ہے کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ بتا دوں؟ 3 دفعہ یہی فرمایا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے تھے، اب اس سے الگ ہو کر فرمانے لگے سنو، جھوٹی بات کہنا سنو اور جھوٹی گواہی دینا، اسے بار بار فرماتے رہے، یہاں تک کہ ہم اپنے دل میں کہنے لگے کہ کاش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خاموش ہو جائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام قال فرعون وما رب العالمین، کہا فرعون نے کہا رب العالمین کون ہے؟ وما رب العالمین، فرعون نے کہا رب العالمین کون ہے؟ قال رب السماوات والارض، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا، کیونکہ فرعون نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا، تو کہنے لگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب ہے آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یہ بھی سارے کا سارا ایک اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، تو فرعون کہنے لگا اپنے ساتھیوں سے سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرعون کو یہ بہت عجیب بات لگی، تو کہنے لگا دیکھتے ہو، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ یہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کا ہے، ایک ہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا ہے اور جو کچھ ان میں ہے یہ سب ایک اللہ نے بنایا ہے، سن رہے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب اور تمہارے آباء و اجداد پہلوں کا بھی ایک ہی اللہ ہے۔ قال ان رسولکم، کہا فرعون نے بے شک جو تمہاری طرف یہ رسول بن کر آیا ہے یہ تو دیوانہ ہے، دیوانوں جیسی باتیں کر رہا ہے کہ ایک ہی اللہ ہے جس نے سارے آسمان بنائے، زمین بنائی، بغیر ستونوں کے آسمان کو کھلارا، بغیر ستونوں کے آسمان کو تھامے ہوئے ہے اور زمین کو بچھایا ہوا ہے، تو یہ تو دیوانوں کی بات ہے کہ ایک ہی صرف اللہ ہے۔ استغفر اللہ، یہ فرعون کے لفظ کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ قال رب المشرق والمغربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق و مغرب کا رب ہے، تمام چیزوں کا رب ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وما بینہما، مشرق اور مغرب کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ بھی سارے کا سارا اللہ کا ہے، اگر تم عقل کرنے والے۔ تو یہ باتیں گفتگو ہوئی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرعون کی، تو اس کو یہ حیرت ہو رہی تھی، یہ کہہ رہا تھا اپنے عملے سے، اپنے لوگوں سے، اپنے ساتھیوں سے کہ دیکھ رہے ہو کہ یہ ایک اللہ کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ عالم علوی آسمان اور اس کی مخلوق، عالم سفلی زمین اور اس کی کائنات سب اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، ان کے درمیان کی چیزیں ہوا، پرندہ وغیرہ سب اس کے سامنے پست اور اس کی عبادت گزار ہیں۔ اس کو تو یہ باتیں ایسی لگنی تھی کیونکہ جب اس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ان کا یہ مناظرہ ہوا، گفتگو ہوئی، زبانی مناظرہ ہوا، اس طرح ان کا مناظرہ ہوا فعلی، فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون انہوں نے ایک دن مقرر کیا کہ اس دن سارے کے سارے، فرعون کہنے لگا کہ جتنے بھی میرے جادوگر نامی گرامی ہیں وہ بھی سارے اکٹھے ہو جائیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی اپنے جو ہیں سارے لے آئیں۔ ایک دن مقرر ہو گیا، تو جب مقرر ہوا تو انہوں نے کہا ڈالو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ڈالو، پس انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں، فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةٍ
وقالوا بعزتی فرعون انا لنحن الغالبون، بس انہوں نے ڈالی اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں اور کہا انہوں نے فرعون کی عزت کی قسم ہم ہی غالب آئیں گے۔ جب اتنے بڑے جادوگر نامی گرامی انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں تو کہنے لگے کہ فرعون کی عزت کی قسم ہم ضرور غالب آئیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا ڈالا تو بڑا سانپ بن گیا تو ان سب کو نگل گیا۔ تو اسی وقت وہ جو بڑے نامی گرامی جادوگر سے سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے۔ قالوا آمنا برب العالمین، کہا انہوں نے ہم ایمان لائے ساتھ رب عالموں کے جو رب العالمین ہے اس پر ہم ایمان لائے، رب موسیٰ علیہ السلام کا رب و ہارون اور ہارون علیہ السلام کا رب، ہم اس پر ایمان لائے۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون کہنے لگا کہ تم میرے کہنے کے بغیر ہی تم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، لگتا ہے انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، وہ تمہارا بڑا ہے جادوگر جس نے ایسے کیا ہے کہ پہلے تم نے رسیاں ڈالی ہیں، پھر اس نے عصا ڈالا ہے تو اتنا بڑا سانپ بن گیا ہے، لگتا ہے وہ تمہارا بڑا ہے جو تمہیں سکھاتا ہے، تو اب میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹ کاٹوں گا، تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے، ایسا کرنا ہے تو کر لے، ہم تو ایمان لا چکے ہیں، ہم تو یہ طمع کرتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کرے گا اور ہم پہلے ہی مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایسی یہ ساری نشانیاں دیکھیں تو پھر بڑے بڑے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے۔ پھر ہم نے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور وہی کیا ہم نے طرف موسیٰ علیہ السلام کی یہ کہ لے چل میرے بندوں کو، بے شک وہ تمہارا پیچھا کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا بہت سارا زمانہ ان میں گزارا، خدا تعالیٰ کی آیتیں دلیلیں ان پر واضح کر دی، لیکن ان کا سر نیچا نہ ہوا، ان کا تکبر نہ ٹوٹا، ان کی بات ماضی میں کوئی فرق نہ آیا۔ تو اب سوائے اس کی کہ کوئی چیز باقی نہ رہی کہ ان پر عذاب خدا آ جائے اور یہ غارت ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو خدا کی وحی آئی کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر میرے حکم کے مطابق چل دو۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، میرے بندوں کو لے کر یہاں سے چل پڑو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گئے، فرعون نے تو ان سب کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، تو جب اس دن رات کو گرہن لگا ہوا تھا، چاند کو گرہن لگا ہوا تھا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اسی وقت بنی اسرائیل کو جو آپ کے پر ایمان لائے تھے ان کو ساتھ لے کر چلے۔ جب فرعونی لوگ صبح اٹھے تو دیکھا کہ نہ تو کوئی دروازے پر چوکیدار ہے، نہ کوئی غلام ہے، کوئی نہیں ہے، سارے کے سارے چلے گئے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں گئے ہیں۔ تو وہ انہوں نے اپنی فوج، بہت سارے فوج جو ہے وہ اکٹھی کر کے ان کے پیچھے لا دی۔ جب انہوں نے دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا دریا پر، تو پانی ادھر کا ادھر ہو گیا، درمیان میں راستہ بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت اسے گزر گئے۔ تو فرعون نے کہا ہم کیوں نہیں گزر سکتے، ہم تو بہت بڑی جماعت ہیں، یہ تو تھوڑے سارے لوگ ہیں، وہ تو ان کو مارنے کے لیے آئے تھے۔ فرعون کہنے لگا کہ وہ تو مٹھی بھر لوگ ہیں، ان کو ختم کر دو، انہوں نے کوئی نہ کوئی ایسا کام بنایا ہوتا ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، کبھی
اللہ کے ایک ہونے کہتا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں، تو یہ لوگ ہمیں بہت تنگ کرتے ہیں ایسی باتیں کر کے، ان کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دریا سے پار ہو گئے۔ جب یہ ان کے پیچھے گئے تو یہ فرعون سمیت سارے کے سارے اس میں ڈوب گئے، غرق ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے اس طرح بنی اسرائیل کو ان کی جو اتنی خزانے چھوڑ کر ان کے پیچھے بھاگے تھے وہ لوگ، فرعون اپنی بادشاہت چھوڑ کر، پھر ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ اس کے وزراء ہوں گے، مشیر ہوں گے، بڑے بڑے لوگ جن کے باغات، نہریں، بہتی ہوئی نہریں، یہ ساری کی ساری دولت چھوڑ کر جب ان کے پیچھے آئے تو ان ساری دولت کا مالک ہم نے بنی اسرائیل کو بنا دیا۔ پھر فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اذ قال لأبیہ واتلو علیہم نبأ ابراہیم، پڑھیے ان پر خبر ابراہیم علیہ السلام کی جب کہا اپنے باپ کے لیے اور اپنی قوم کے لیے، کس کی تم عبادت کرتے ہو، کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، ہم ان پر اعتکاف کرتے ہیں، ان سے التجا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہ تمہاری سنتے ہیں جب تم پکارتے ہو، یا تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں یا تکلیف دیتے ہیں؟ ان کا جواب کیا ہے کہ ہم نے ایسے کرتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا۔ تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا۔ آج بھی جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں نا، جو بدعتی کام ہوتے ہیں یا مشرکانہ کام ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے اس طرح اپنے آباء و اجداد کو دیکھا۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہونا چاہیے کہ جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں ہمارے پاس ہدایت لے کر، قرآن لے کر، تو پھر ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے، قرآن کی بات ماننی چاہیے، حدیث کی بات ماننی چاہیے۔ اور جب کہ قرآن پاک کو سمجھانے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا، وہ حدیث بن گئے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علماء کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ صرف یہی نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں، یہ تو وہ کفار لوگ کہتے تھے۔ تو ان کا یہ مقولہ آتا تھا کہ ہم نے وہی کام کرنا جو ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، تو ان کافروں نے یہی کہا ہے۔ تو دین کو سمجھنا چاہیے، قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے، حدیث پاک کو سمجھنا چاہیے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ باتیں سنی تو آپ نے فرمایا کہ میں تو ایسے کی عبادت نہیں کروں گا، میں تو تمہیں دشمن جانتا ہوں، تم میرے بھی دشمن ہو، رب العالمین کے بھی دشمن ہو۔ میں تو اس ذات کی پوجا کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، اللہ دی خلقنی فہو یہدین، وہی ذات پاک ہے، پیدا کیا مجھ کو، پاس وہ اس نے مجھے ہدایت دی، اور وہی ذات ہے وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں پس وہ شفا دیتا ہے، اور وہی ذات ہے مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا، اور وہی ذات ہے میں یہ امید رکھتا ہوں کہ مجھے بخش دے گا میرے گناہ دن اٹھائے جانے کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو اس رب کی بات کرتا ہوں جو یہ کام کرتا ہے۔ رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین، خدایا مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے، نیک لوگوں میں ملا دے، صالح لوگوں میں۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں بھی باقی رکھ۔ واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ اتنی بڑی دعا ماشاءاللہ کی ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ جب بھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ہے تو اللہ تعالیٰ سے بہت بڑی مانگ لی ہے، بہت بڑی مانگی ہے
کیونکہ ان کو امید ہوتی تھی، انہوں نے امید رکھی تھی کہ ایسے ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے حضور دعا کریں، تو جو مانگنا ہو مانگیں، اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں ہر ایک کو اتنا اتنا دوں جتنا کہ پوری دنیا پر ہے، تو میرے خزانوں میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا جتنا کہ سوئی ڈبو کر سمندر سے باہر نکالی جائے، اس کو اتنا سا فرق آ جاتا ہے کہ ایک قطرہ باہر آتا ہے، لیکن میرے خزانوں میں اتنا بھی فرق نہیں پڑتا۔ تو دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے جب بھی دعا مانگی ہے تو بہت بڑی مانگ لیا۔ فرماتے ہیں مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں تھا، اور مجھے غمگین نہ کرنا قیامت کے دن، جس دن نہ مال نفع دے گا اور نہ بیٹے، مگر جو آئے گا اللہ کا پاس سلامتی کا دل لے کر۔ اللہ تعالیٰ ہم نے بھی سلامتی کا دل عطا فرمائے، ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ قرآن سننے والوں سنانے والوں کو سلامتی کا دل عطا فرمائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت قوم نوح المرسلین، ڈرایا قوم نوح نے پیغمبروں کو، جب کہا ان کے لیے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو، میں تم سے کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، میری مزدوری تو اللہ پاک کے پاس ہے، پس اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو۔ تو انہوں نے بھی کہا انہوں نے نوح علیہ السلام اگر تو ہمیں یہی سمجھاتا رہا کہ بتوں کو چھوڑ دو تو ہماری بتوں کی مخالفت کرتا رہا، تو پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو تابع داری کرتے ہیں وہ لوگ بہت غریب لوگ ہیں، تو پھر ہمیں یہ دعوت دیتے رہتے ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دو، تو ایک اللہ کی عبادت کرو، اگر تو نہ رکا تو ہم تجھے سنگسار کر دیں۔ تو اگر نہ تو رکا ہے تو ہم تجھے سنگسار کر دیں گے۔ مرجومین، کہا رب بے شک میری قوم نے جھٹلایا، پس کھول دے درمیان میرے اور درمیان ان کی کھولنا، اور نجات دی مجھ کو اور نجات دے مجھ کو اور جو میرے ساتھی ہیں مومنین۔ بس ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بری ہوئی کشتی میں بچا لیا، جو چیزیں جوڑا رکھا تھا کشتی میں وہ سب کے ساتھ بچ گئے، باقی پوری دنیا جو ہے وہ فنا ہو گئی۔ کہ ان کو بھی اللہ کے رسول نے یہی دعوت دی کہ اللہ ایک ہے، بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو، تو انہوں نے جب نہ مانا تو 950 سال تک آپ ان کو سمجھاتے رہے، لیکن ان کی ذہن میں دماغ میں یہ بات آتی ہی نہ تھی کہ اللہ ایک ہی ہے، ان کا دل ہی نہیں مانتا تھا، وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ بتوں کو چھوڑ دیں۔ تو جب انہوں نے نہ مانا تو ان پر یہ عذاب نازل ہوا کہ ساری کی ساری دنیا غرق ہو گئی، صرف کشتی جس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اور جو چیزوں نے جو جانور اس میں رکھے تھے وہ سارے کے سارے بچے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت عاد المرسلین، جو ہے عادیوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، جب کہا ان کے لیے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے کہ تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین ہوں، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے کسی مزدوری کا بھی سوال نہیں کرتا، میری مزدوری تو رب العالمین کے پاس ہے۔ تم اتنے بڑے محال بناتے ہو، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ تراشتے تھے، پتھروں کو تراش کر ان میں محل بناتے، بہت اونچے بہت عمدہ۔ جب وہ کسی کے ساتھ ان کا کتنازع ہو جاتا
تو اس میں بہت سختی برتے تھے، بہت سخت قوم تھی یہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ محلہ ایسے بنانے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، کہ جیسے تم لوگوں نے ہمیشہ ہی رہنا ہے، اور جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو۔ تو اللہ سے ڈر جو، لیکن انہوں نے بھی نہ مانا، تو ان کے بڑے بڑے چشمے اور ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی۔ فرماتے تھے کہ میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کھاتا ہوں، لیکن جب انہوں نے نہ مانا تو ان پر بھی عذاب آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح قوم سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ان میں حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے بارے میں فرمایا تھا، خود ہی انہوں نے معجزہ طلب کیا کہ یہی لوگ بھی، انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ان پہاڑوں سے کوئی اونٹنی آئے اور اس کا بچہ بھی ساتھ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے جب دعا مانگی تو ایسے ہی ہوا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایک دن پانی یہ پیے گی، ایک دن تم سب لوگ۔ تو انہوں نے بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ آپ فرما رہے ہیں اس کو ہاتھ بھی سخت نہیں لگانا، ایک دن اس کو پانی پینے دو اور ایک دن خود تم سب لوگوں نے پانی پینا ہے۔ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، حالانکہ انہوں نے معجزہ پہلے خود مانگا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، کہ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں کہ ایک دن پانی یہ پیے، ایک دن تم سب پیو گے، تو اس کو پھر سخت ہاتھ نہیں لگانا۔ آپ ہاتھ کے بارے میں سمجھا رہے ہیں تو پاس انہوں نے اس کی کونچے کاٹ ڈالے، استغفر اللہ۔ انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں ایسے کاٹی کہ کونچے ہی کاٹ ڈالی، تو پھر ان پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا۔ پھر فرمایا کذبت قوم لوط بالمرسلین، قوم لوط نے بھی نبیوں کو جھٹلایا۔ ان کی طرف ہی ان کے بھائی لوط علیہ السلام آئے، انہوں نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، امین ہوں، بس اللہ سے ڈرو اور اطاعت کرو، میں تم سے کسی مزدوری کا سوال نہیں کرتا، میری مزدوری تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ انہوں نے بھی ایسے ہی جواب دیا کہ کیا تم جہان والوں میں سے اتاتون الذکران من العالمین، یہ تو فرما رہے ہیں لوط علیہ السلام کہ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ تو جو ان کا فعل تھا، عورتیں عورتوں کے ساتھ، مرد مردوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اللہ کے نبی نے روکا۔ تو پھر انہوں نے بھی اللہ کے نبی کو یہ جواب دیا ہے کہ لوط علیہ السلام اگر پھر قالو اگر آپ نہ رکیں اے لوط علیہ السلام، تو البتہ ہم آپ کو نکال دیں گے اپنی بستی سے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تو پھر اسی طرح یہ جو لوط علیہ السلام کی بوڑھی تھی، وہ اپنے گھر کی بات جو ہے وہ لوگوں کو بتاتی تھی۔ تو دیکھ لو، صرف یہ نسبت سے کام نہیں بنتا، یہ نسبت ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، لیکن فعل جو ہے وہ جہلوں والا ہے۔ تو جب اس نے یہ فعل کیا کہ وہ اس کی عادت یہ تھی کہ اپنے گھر کی بات جو ہے وہ لوگوں کو بتا دیتے تھے، تو یہ آج کی بات بھی اس نے لوگوں کو بتائی ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آیا ہے، بڑے خوبصورت ہیں، تو ساری قوم آ گئی۔ اللہ کے نبی کو اتنا ذلیل کر دیا انہوں نے کہ آپ یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ لوگوں یہ میری بیٹیاں ہیں،
ان کے ساتھ نکاح کر لو، تم میرے جو مہمان ہیں ان کو کچھ نہ کہنا۔ تو پھر اللہ کا حکم ہوا کہ لوط علیہ السلام آپ بھی نکل جائیں اس بستی سے، اور جو آپ کے ساتھ ایمان لائے ہیں وہ بھی نکل جائیں۔ تو آپ کی بوڑھی جو ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، پس نہ بلا ساتھ اللہ کے معبود دوسرا، پس ہو جائے گا سزا کے قابل۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور راہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنتے ہی آپ نے اپنے خاندان کو، اولاد عبد المطلب، اولاد فہر، ان کو بلا کر کہا، آپ صفا پہاڑی پر چڑھ گئے، مکہ والوں کو اور ارد گرد کے لوگوں کو بلایا۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ نے فرمایا، اے لوگو، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو انہوں نے گھات لگائی ہوئی ہے، جب موقع پا کر وہ تمہیں قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے، کیا تم اس بات کو مانتے ہو؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہم ضرور مانیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو سب نے یک زبان ہو کر یہی کہا، لیکن ابو لہب ملعون نے کہا، تو ہلاک ہو جائیں یہ سنانے کے لیے تو نے ہمیں یہاں بلایا تھا۔ اس جواب میں سورہ تبت یدا نازل ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں، سورہ نمل میں فرماتے ہیں، اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں آگ، جلدی میں لاؤں گا تمہارے پاس اس سے خبر، یا لاؤں گا تمہارے پاس اس سے چنگاڑا، شاید کہ تم سیکو۔ پس جب آئے ہم نے آواز دی، یہ کہ تو برکت دیا گیا ہے، جو آگ دیکھی ہے اس میں برکت دیا گیا ہے، اور جو اس کے ارد گرد ہے، اور پاک ہے اللہ رب العالمین۔ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں اللہ ہوں، غالب حکمت والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ کو دیکھ کر وہاں پہنچے پہاڑ پر، تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، انا اللہ العزیز الحکیم، میں ہی اللہ ہوں، میں اللہ ہوں اے موسیٰ علیہ السلام۔ تو وَأَلْقِ عَصَاكَ، تیرے ہاتھ میں کیا ہے، جو تیرے ہاتھ میں ہے ڈنڈا، اس کو ڈال دے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اس کو ڈال دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو بڑا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے خوف کھایا اور بھاگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ لا تخاف، نہ خوف کھا، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک نہیں خوف کھاتے میرے سامنے میرے پیغمبر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو داخل کیا اپنے بغل میں، تو وہ سفید ہو گیا، سفید ہو جاتا دیکھنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 9 نشانیوں کے ساتھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ تو پھر جب آپ نے اپنی نشانیاں ظاہر کی، تو پھر دیکھ کر فرعونی لوگ جو ہیں وہ ان کو جھٹلاتے گئے، آپ کی تکذیب کرتے گئے۔ تو پھر جو ان کے ساتھ ہوا کہ وہ سارے کے سارے پھر غرق ہو گئے۔ تو یہ بھی واقعہ اسی سورہ میں گزر چکا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور البتہ تحقیق دی ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام، دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو اور سلیمان علیہ السلام کو علم، اور دونوں نے کہا تعریفیں ہیں واسطے ذات کی، فضیلت دی ہم کو
اپنے بہت مومن بندوں میں سے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی خبر دے رہا ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام پر انعام فرمائے تھے، کہ کس طرح دونوں جہان کے دولت سے انہیں مالا مال فرمایا۔ ان نعمتوں کے ساتھ ہی اپنے شکریہ کی بھی توفیق دی تھی۔ ساتھ ہی آپ دونوں الحمدللہ الذی فضلنا، آپ اللہ کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، شکریہ کرتے ہیں ہر نعمتوں، ہر وقت اللہ کے نعمتوں پر اس کی شکر گزاری کیا کرتے تھے اور اس کی تعریفیں بیان کرتے رہتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیں اور ان پر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کرے تو اس کی حمد ان نعمتوں سے بہت افضل ہے۔ دیکھو خود کتاب اللہ میں یہ نقطہ موجود ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت لکھ کر دکھا کہ ان دونوں پیغمبروں کو جو نعمت دی گئی تھی اس سے افضل اور نعمت کیا ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے وارث حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے۔ اس سے مراد مال کی دولت وراثت نہیں بلکہ ملک و نبوت کی وراثت ہے۔ اگر مالی میراث مراد ہوتی تو اس میں صرف حضرت سلیمان علیہ السلام ہی کا نام نہ آتا، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ انبیاء علیہ السلام کے مال کی میراث نہیں بانٹی جاتی۔ چنانچہ سید الانبیاء علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہم جماعت انبیاء ہیں، ہمارے ورثے نہیں بٹا کرتے، یعنی ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوا کرتی، جو کچھ چھوڑ جائیں صدقہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا تعالیٰ کی نعمت یاد کرتے ہیں، فرماتے ہیں یہ پورا ملک اور یہ زبردست طاقت کہ انسان جن پرند سب تابع فرمان ہیں، پرندوں کی زبان میں سمجھ لیتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جو کسی انسان پر نہیں ہوا۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اکرام کی حضرت سلیمان علیہ السلام پر کہ وہ سب پرندوں کی بولی بھی جانتے، ہر حشرات ہر چیز کی بولی جانتے تھے، وہ اپنی زبان میں ہی بولتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جاہل کہ ان کی بولی بھی یہی تھی جو ان کی تھی، نہیں، ہر ایک کی جس طرح آج بولی ہے اسی طرح اس وقت ان کے وقت میں تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی بولی جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ عطیہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام پر اور سلیمان علیہ السلام پر ہم نے ان کو دولت مال اتنا دیا، دنیا اور آخرت کے دولت مال کے ساتھ مالا مال کر دیا۔ تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے لشکر سارے کے سارے جو بھی چیزیں آتی صفوں میں آ کر سلامی دیتی حضرت سلیمان علیہ السلام کو، الگ الگ کھڑے ہوتے، یہ شیروں کی صف ہے، یہ چیتوں کی صف ہے، یہ بھینسوں کی صف ہے، یہ پرندوں کی ہر صفیں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ کھڑی ہوتی۔ حتیٰ کہ جب ایک دن آئے یہ سارے کے سارے وادی نمل پر، نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، چیونٹی کہتی ہے اے چیونٹیوں داخل ہو جو اپنے اپنے مسکنوں میں، اپنے اپنے جہاں رہتی ہو اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جو۔ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر نہیں جانتے، شاید وہ تمہیں بے خبری میں تمہیں کچل ڈالے۔ یہ ساتھ لفظ سلیمان علیہ السلام کا بھی آیا۔ چیونٹی کہہ رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام بے خبری میں، وہ جانتے نہیں ہیں شاید کہ ہمیں وہ کچل ڈالیں، اور ان کا لشکر بھی۔ تو یہ دیکھ لو کہ چیونٹی نے بھی یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام نہیں جانتے اور ان کا لشکر نہ جاننے کی وجہ سے شاید کہ وہ ہمیں
ڈھونڈ ڈالیں تو اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جائیں۔ تو جب وہ ان کی چونٹی کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنی تو فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی بات سے ہنسے اور مسکرائے۔ کہا اے رب مجھے توفیق دے میں تیری نعمتوں کا شکر کروں، وہ جو نام کی تو نے اوپر میرے ماں باپ کے، اور یہ کہ میں عمل کروں نیک جو تجھے پسند ہوں، اور داخل کر مجھ کو اپنی رحمت میں بیچ اپنے نیک بندوں میں، اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں مجھے داخل کر۔ تو کیڑی کی یہ بات کہنے تھی کہ وہ نہیں جانتے، یہ نہیں کہا کہ میں تو اللہ کا پیغمبر ہوں، میں کیوں نہیں جانتا یہ کیڑی نے چونٹی نے کیا کہہ دیا ہے، یہ اس کو کہنا نہیں تھا، میری شان کے خلاف ہے۔ آپ اس کی بات سن کر ہنسے ہیں، خوش ہوئے ہیں۔ تو اللہ جب چاہتا ہے اپنے نبی کو بھی غیب جتاتا ہے، جب نہیں چاہتا تو نہیں جتاتا۔ یہ کیڑی کی بات بہت ایک عمدہ بات، اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہیں تو نبیوں کو بھی غیب جتائیں، جب نہ چاہیں تو نبیوں کو بھی نہیں جتاتے۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے ہیں ان کے بھائی، تو یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں، ان کو اتنا مارا، اتنے ان پر تشدد کیا گیا، لیکن یعقوب علیہ السلام کو کوئی پتہ نہیں۔ سارے اتنی سال تک مصر میں رہے لیکن خوشبو نہیں آئی۔ جب اللہ کا حکم ہوا، یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض اتاری ہے، تو ادھر یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں میں ان کی خوشبو پا رہا ہوں۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نبیوں کو جتاتے ہیں۔ یہ جو خواہ مخواہ لوگ ہمارا پیر، ہمارا فلاں بہت غیب جانتا ہے، فلاں بھی غیب جانتا ہے، یہ بہتان باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بار بار قرآن پاک میں فرمایا میں اپنے نبیوں کو بھی جب چاہتا ہوں غیب جتاتا ہوں۔ ہر وقت کا غیب تو نبی کو نہیں ہوتا، ہر وقت وہی نبی کی طرف نہیں آتی۔ پھر فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے یہ کیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعی غیب ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت جب آپ نے یہ فرمایا کہ یا وہ واقعی غیب ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا، وہ کہاں ہے، اگر وہ مجھے مل گیا تو میں اسے ذبح کروں گا۔ اتنے میں ہدہد آ گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں تو ملک سبا سے آیا ہوں ایک خبر یقین کی لے کر۔ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک عورت ہے جو بادشاہی کر رہی ہے، اس کے لیے بہت بڑا عرش ہے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو اور اس کی قوم کو کہ وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کے لیے شیطان نے ان کے عمل سجایا ہے، تو وہ ہدایت والے لوگ نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے اچھا میں دیکھتا ہوں کیا تو سچ بولتا ہے یا ہے تو جھوٹوں سے، لے جائیے میری کتاب ڈال ان کی طرف، دیکھیے وہ کیا حکم کرتے ہیں۔ جب آپ نے اپنا خط بھیجا کہ خط پہنچ گیا، تو جو ملک سبا کی ملکہ تھی اس نے اپنے وزیروں مشیروں کے سامنے خط پڑھا، وہ کہنے لگی بے شک یہ خط آیا ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یا تو میرے پاس سب کے سب مسلمان ہو کر آ جاؤ یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، تو تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم تو بہت قوت والے ہیں، سخت قوت والے ہیں، حکم صرف تیری طرف سے ہے۔ تو وہ کہنے لگی، تو ان کا نام بلقیس تھا، کہنے لگی کہ جب کوئی بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس میں فساد کرتے ہیں اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، تو ہم ان کی طرف کوئی تحفے بھیجتے ہیں، دیکھیے کہ وہ کس طرح لوٹتے ہیں ہمارے تحفے والے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ گئے تحفے لے کر، تو آپ نے فرمایا تم ہی ان تحفوں کے ساتھ خوش ہوتے ہو،
جاؤ واپس لوٹ جاؤ، ان سے کہو کہ میرے پاس مسلمان ہو کر آ جائیں۔ تو ادھر بلقیس نے اپنے کو حکم دیا کہ آؤ ہم پہلے ہی مسلمان ہو۔ آپ نے پھر اپنی ایک جماعت کو بلایا، فرمایا کہ بلقیس کے مسلمان ہونے سے پہلے اور جو اس کے ساتھی ہیں ان کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کا تخت کون میرے پاس لائے گا؟ تو ایک جن ہے فریت، قال عفریت من الجن، عفریت جنوں میں سے ایک فریت جن نے کہا، جو بہت سرکش تھا، اس نے کہا میں آپ کے پاس لاؤں گا کہ یہ کہ آپ کھڑے ہوں اپنی جگہ، یعنی آپ اپنی اس کچہری میں جہاں فیصلے ہوتے ہیں آنے پر ہی میں آپ کے پاس وہ تخت لے آؤں گا، یا کہ جیسے کہہ لو کہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر میں یہ تخت لے آؤں گا، یہ جن کہہ رہا ہے، یا کہ 12 گھنٹوں تک میں آپ کے لیے یہ تخت لا دوں گا۔ لیکن ان میں سے ایک اٹھا جو جس کے پاس علم تھا کتاب کا، اہل کتاب تھا، اس نے کہا میں آپ کے پاس لا سکتا ہوں تخت آپ کی آنکھ چمکنے سے پہلے۔ تو اسی طرح ہی ہوا، اس کے پاس تھا اسم آدم کے تھرو اس نے یہ آپ کے پاس یہ ولی ہے، اللہ کا ولی ہے، لیکن ولی یہ نہیں ہوتے کہ ان کی پھر پوجا ہی کرنی شروع کر دیں۔ جیسے ولی بنتے ہیں اللہ کی عبادت کر کے شریعت کے پابند ہوتے ہیں، ولی شریعت کے پابند ہوتے ہیں۔ تو یہ اہل کتاب میں سے جو ولی تھا اس نے تخت آنکھ چمکنے سے پہلے لا کھڑا کیا۔ تو پھر جب بلقیس آئی اپنے ساتھیوں سمیت تو حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے دیکھو کہ یہ تخت کیسا ہے؟ تو دیکھ کر کہنے لگی، آپ نے نا حکم دیا اپنے ساتھیوں کو کہ اس کو بدل ڈالو، قال نکروا لها عرشها، اس کو نہ بدل ڈالو، دیکھیے کہ وہ کتنی عقل مند ہے، کتنی سمجھدار ہے، کیا پہچان لیتی ہے اپنے تخت کو۔ تو جب بلقیس آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تخت جو ہے یہ کیا یہ تیرا ہے؟ کہنے لگی گویا کہ وہی ہے، ایسی لگتا ہے، تھوڑی سی تبدیلی کی تھی۔ تو وہ کہنے لگی گویا کہ وہی ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اس کمرے میں داخل ہو جائیں۔ جب اس کمرے میں گئی تو وہاں جو فرش لگا ہوا تھا وہ یا کہ پورا محل جو ہے وہ بنا ہوا تھا شیشے کا۔ تو وہ دیکھ کر اس نے جب دیکھا نا نیچے ان کو ایسے معلوم ہوا جیسے یہ پانی ہے۔ اس نے گمان کیا فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، اس نے گمان کیا کہ یہ پانی کی لہریں ہیں تو اپنی پنڈلیوں کو کھول دیا، یعنی پنڈلیوں کے اوپر اپنا کپڑا جو ہے کیا کہ یہ کپڑا بھگو نہ جائے۔ تو سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا یہ تو شیشے سے جڑی ہوئی عمارت ہے۔ قال انہ صرح مراد من قواریر، تو سنتے ہی بلقیس کہنے لگی یا رب انی ظلمت نفسی، قالت ربی انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، کہنے لگی یا رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں فرما بردار ہو ساتھ سلیمان علیہ السلام کے اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی وقت اس نے یہ دعا کی تو وہ مسلمان ہو گئے۔ تو جب انہوں نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اوپر کیا تو ان کے بڑے بڑے بال تھے جو سب سے پہلے دعائیں جو بالوں کو کھیلنے والی بنائی تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی تھی۔ پھر
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے طرف سمود کی ان کے بھائی صالح علیہ السلام یہ کہ اللہ کی عبادت کرو، پس جب دو فریق جھگڑنے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح ہی پھر وہ لوگ ان کے بارے میں پھالے نکالنے لگے کہ جو ہم پر عذاب آتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہی آتے ہیں، تم لوگ یہ کہتے رہتے ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو ہمارے بتوں کی توہین کرتے ہو اس لیے ہم پر عذاب آتے ہیں۔ تو انہوں نے جو اونٹنی کے ساتھ سلوک کیا وہ بھی اس میں بیان ہو چکا ہے۔ اسی طرح پھر لوط علیہ السلام کا ذکر پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ میں فرمایا ہے کہ تم یہ اتنا برا فعل ہے کہ کئی بار قرآن پاک میں آ چکا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ فعل اللہ تعالیٰ کو اتنا برا لگا کہ ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ لیکن پھر بھی پاکستان کے مسلمانوں میں سننے میں آیا ہے کہ ادھر عورتوں کے ساتھ شادی کرتی ہیں، پچھلے سال ایسے ہی ہوا تھا، اب تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ بل پاس ہو گیا ہو۔ علماء نے بہت یہ مسئلہ اٹھایا تھا کہ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے، تو اس طرح یہ اتنے کام اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے جو کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستانیوں نے پاکستان کے مسلمانوں نے بھی بڑے فخر سے کہا اس سہیلی نے اپنی سہیلی کے ساتھ شادی کر لی ہے، اس نے اپنے دوست کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایسی بری فطرت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ اس بری فطرت جس پر اللہ تعالیٰ کا پتھروں کا عذاب ہوا اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے، قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی نہ کوئی کمنٹ کر دیا کریں ناظرین، آپ سے التماس ہے کوئی نہ کوئی کمنٹ کر دیا کریں، کوئی ایسی بات نہیں، صرف قرآن اور حدیث کو بیان کرتی ہوں، تو حوصلہ افزائی کے لیے کچھ نہ کوئی بھی تو کہہ دیا کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔